بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ قوموں کے عروج و زوال کے اسباب اور حال ہی میں ہمارے ملک پر اترنے والے عظیم سیلاب کے حوالے سے بات کریں گے۔ کیا کہ یہ سیلاب محض ایک قدرتی آفت، کوئی عذاب الہی، یا پھر ہماری اجتماعی نااہلی کا نتیجہ اور ہمارے مستقبل کے لیے ایک چیلنج ہے؟ تاریخ میں اس واقعات کا ایک سلسلہ نہیں ہے، یہ ان عوامل کی داستان ہے جو ان واقعات کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں۔ 14ویں صدی کے عظیم مسلمان مفکر ابن خلدون نے اپنے شرح آفاق کتاب مقدمہ میں اس بات پر زور دیا کہ قوموں کا عروج و زوال ان کے اخلاق سے جڑا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ملک و سلطنت دینا چاہتا ہے تو پہلے اس کے اخلاق و اطوار کی تہذیب کرتا ہے، اور جب کسی قوم سے دولت و سلطنت سلب کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ قوم مرتکب مذموم اوصاف ہوتی ہے، اور برائیاں بڑھنے سے ملک اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ یہ ہر عظیم تہذیب کو مشکل حالات، آفات یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو قومیں ان چیلنج کا مثبت، متحد اور دانشمندانہ جواب دیتی ہیں وہ عروج پاتی ہیں، اور جو ناکام ہوتی ہیں ان کا زوال ہو جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قدرتی آفات کو براہ راست عذاب الہی قرار دینا مناسب نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں ان واقعات کے بارے میں متوازن نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے۔ قرآن میں گزشتہ اقوام پر آنے والے عذابوں کا ذکر ہے، لیکن یہ خاص قوموں، خاص حالات سے متعلق تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 30۔ نبوی تعلیمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی آفت کو براہ راست عذاب قرار نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کے وقت توبہ، استغفار و دعا کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ آفت اللہ کی قدرت اور عظمت کی نشانیاں ہیں۔ یہ انسانوں کے لیے آزمائش اور واقب کال ہو سکتی ہیں۔ ان سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ کسی خاص واقعے کو کسی خاص گروہ کے لیے عذاب قرار دینا درست نہیں ہے۔ پاکستان تاریخ کی بدترین سیلابی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ قیمتی جانیں گئی ہیں، لاکھوں متاثر ہوئے ہیں، لاکھوں گھر تباہ، فصلیں برباد، اور ملک کا انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ مجموعی نقصان لاکھوں ڈالر میں ہے یا اربوں ڈالر میں ہے۔ ترقی کے میدان میں ہم کئی دہائیاں پیچھے چلے گئے ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ عذاب الہی ہے، مگر کیا واقعی یہ ایسا ہے؟ اگر یہ عذاب ہوتا تو پھر سب سے زیادہ نقصان امیروں کا ہوتا، غریبوں کا نہیں۔ اور ایسی قدرتی آفات تو دنیا بھر میں ہر جگہ آتی رہتی ہیں، چاہے وہاں کے لوگ کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہ سیلاب کوئی عذاب نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ایک عظیم الشان چیلنج ہے۔ یہ چیلنج ہمارے عقل، ہماری قیادت، ہمارے اخلاق اور ہماری قومی یکجہتی کا ہے، اور عالمی یہ کہ ہم چیلنج کے سامنے ہی پہلے ہی ناکام ثابت ہو چکے ہیں، کیونکہ نااہلی اور غلط ترجیحات ہم دہائیوں سے بڑے ڈیم بنانے کے لیے چیلنج کا جواب نہ دے سکے۔ بدعنوانی، کرپشن، جنگلات کی بے دری کٹائی ہوئی ہے جو سیلابوں کی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ یہ کام کرپشن کے بل بوتے پر ہوا۔ اخلاقی پستی، ہمارے حکمران قیادت کی ترجیح عوام کے بجائے ذاتی مفاد بن گئی۔ بیوروکریسی اپنی خواہش سے مڑ بیٹھی۔ راستہ نکالنے کا طریقہ، تو پھر اب ہم کیا کریں کہ ریا وزاری کرتے رہیں یا پھر اس چیلنج کا جواب دینے کا عزم کریں؟ زندہ قومیں مشکل ترین چیلنج کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہیں، ان سے سبق سیکھ کر مضبوط ہو کر ابھرتی ہیں۔ سب سے پہلے خود احتسابی، یہ تسلیم کرنا کہ یہ تباہی ہماری اپنی اجتماعی نااہلی، کرپشن اور غلط فہمیوں کا نتیجہ ہے۔ دوسرا، احساس ذمہ داری، ہماری سیاسی قیادت، بیوروکریسی اور ہر شہری کو اپنا اپنا فرض سمجھنا ہوگا۔ تیسرا، قوم کو اخلاقی طور پر مضبوط ہونا ہوگا۔ چوتھا، طویل مدتی منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے، مصری، رومی، یونانی تہذیب اپنے عروج پر تھیں، پھر اخلاقی زوال آیا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ہمیں ان واقعات سے صبر لے کر اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے اور اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ سیلاب ہمارے لیے ایک وارننگ ہے، یہ ہمیں جگانے کے لیے ایک للکار ہے۔ اگر ہم نے اس سے سبق نہ سیکھا تو اپنے رویوں کے نظام میں بنیادی اصلاح نہ کی تو پھر تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔